قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ صرف اس کو پہنچاتا ہے جو قرآن کا ہو جاتا ہے، جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے تو مجھے راستہ عطا فرما دے۔ جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ ایصال الی المطلوب والی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ دل کے ساتھ منسلک کریں اس کو، اور اگر قرآن کو بے قدری کے ساتھ پڑھا یا پڑھا تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھا، ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم سروے کریں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے کوئی 10% نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، باقی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ملتا ہے۔ تو جو ثواب کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔